ہم بھی لسٹ بنا زبیر رہے صاحب ہیں۔ یہ جو جلسے جلوس چل رہے ہیں، جلسے جلوسوں کے اندر اسلامک استعارے جو ہیں وہ اس کا استعمال بھی کافی اپنی من پسند طریقے سے ہو رہا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ نیوٹرل ہو جائے. یہ فوج کو ڈائریکٹ کر کے بھی بہت سارے جملے کسے گئے جو مناسب نہیں تھے، لیکن اسلامی استعارے، اسلامک ہسٹری سے مثالیں اور لفظ جہاد کا استعمال سیاسی جماعتیں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی. یہ اسلامک طریقہ کار ہے، تو اس کے اندر کچھ قواعد و ضوابط کا خیال رکھا جانا چاہیے جو نہیں رکھا گیا. ہم نے ایک اس کے اوپر پیکج بنوایا ہے، پہلے وہ آپ کو وہ پیکج سنواتے ہیں، پھر اس کے اوپر سوال جواب بھی کرتے ہیں کہ اور مریم نواز یہ جہاد، فساد اور اس کے اوپر کس طرح کے جملے اپنے جلسے جلوسوں میں بولتے ہیں. دکھائیے گا جی. یہ جو آپ کی سٹرگل ہے یہ پولیٹکس نہیں ہے، یہ جہاد ہے. یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے. آپ نے اس کو سیاست نہیں سمجھنا، یہ جہاد ہے، یہ ملک کی آزادی کی جنگ ہے. کہاں ہیں عمران خان کے اپنے بیٹے؟ اگر جہاد ہے تو اس کے بچے بھی مسلمان ہیں، ذرا آئیں جہاد میں. فرنٹ لائن ہے جہادیوں کی، اس میں کھڑے ہوں. عمران خان اس ملک کے لیے جہاد کرتا رہے گا ان چوروں کے خلاف. یہ عزائم صرف اور صرف ایک دہشت گرد کے ہوتے ہیں. جو شہادت ہوتی ہے وہ ایک انسان معاشرے کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے. وہ پیغمبروں کے بعد اس کا سب سے بڑا رتبہ ہمارے دین میں. سارے قانون اور آئین نافذ کرنے والے اداروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ایسے دہشت گرد کو جو کھلے عام اپنی دہشت گردی کا اعتراف کرے، کیا اس کو کھلی چھٹی ملے گی؟ اس ملک میں کسی کی جان کو خطرہ ہے نا، وہ میری جان کو خطرہ ہے، کیونکہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھ رہا. یہ جو مسلح تحریک ہے جس کا گینگ لیڈر عمران خان ہے، وہ مسلح تحریک اس لیے دہشت گردوں سے زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے سیاسی جماعت کا نقاب اپنے چہرے پہ چڑھایا ہوا ہے. قوم اپنی آزادی کے لیے جہاد کرتی ہے. اس فساد کو روکنا عین جہاد ہے. زبیر صاحب، لفظ جہاد یا اسلامک استعاروں کا استعمال، اس کے اوپر کوئی طریقہ کار نہیں وضع ہو سکتا کہ لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے؟ سیاست ہے تو سیاسی انداز میں ہی کریں. دیکھیں، میرا خیال ہے ہر چیز کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. مریم جو بات کر رہی تھی اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہمارے لیے جو عمران خان صاحب نے جو جس قسم کی سیاست کی شروع سے، اور خاص طور پر جب سے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نکلے ہیں اور ویشسلی اٹیک کرنا شروع کیا ہے اور غداری کا سرٹیفکیٹ کنسسٹنٹلی بانٹ رہے ہیں اور پھر خونی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، انقلاب اٹ سیلف کی بات کر رہے ہیں، اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ خونی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہماری لیڈرشپ جو ہے، خاص طور پر مریم نواز who leads the party as far as public opinion is concerned، اور وہاں پبلک گیدرنگز میں جا کے. لیکن عمران خان نے تو اس کو جہاد قرار دے دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کو روکنا جہاد ہے. اب میرے لیے تو یہ سوال سب سے بڑا ہے کہ لوگوں میں ہم یہ اشتعال جہاد کا لفظ استعمال کر کے کیوں پیدا کر رہے ہیں، جبکہ آپ بھی سیاست کر رہے ہیں، عمران بھی سیاست کر رہے ہیں، تو جہاد کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم یہ کہیں کہ جی وہ جو ہے وہ جہاد جو کر رہے ہیں، ہم نہیں جہاد کریں گے. جہاد کے لفظی معنی جو بھی وہ عمران خان لے رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہم نے پاکستان کے عوام کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرنی کہ وہ جہاد کو ایک لے کے آ رہا ہے، اور جس طرح وہ کہا تھا نا سوری صاحب نے، ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، اسلامک ٹچ دے رہا ہے. اسلامک ٹچ دے رہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے ہم تو نہیں چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ استعمال کرے گا تو ہم اس کو جواب بھی تو دیں گے نا. سر وہ سوری صاحب کا بھی جملہ بھی تو قابل اعتراض ہے نا. تقریر میں انہوں نے کہا تھوڑا اسلامک ٹچ ڈال دیں، اور وہ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں. اب یہ چیزیں وہ ہیں جو گریز کرنی چاہیے پبلک میٹنگ میں. ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو تو خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں نا، کتنی ایک چیز ہے جس کا ہم آج کی بات نہیں ہے، جب وہ حکومت میں بھی تھے عمران خان صاحب، وہ کنسسٹنٹلی اسلام کو بیچ میں لے کے آتے تھے. اور پھر خاص طور پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جب پروسیس شروع ہوا ہے تو انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. اور کچھ لیڈران نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ ایک طرف حسین کی فوجیں ہیں، دوسری طرف یزید کی فوجیں ہیں. ابھی آپ خود سوچیں کہ کتنا ڈینجرس ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آپ منکر ہیں اور وہ امر بالمعروف ہے. مطلب یہ کس نے ڈیسائیڈ کیے؟